اللہ کی بات ہونی چاہیے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا گھر ہو تو وہاں پر اچھی باتیں تو کیا, ورنہ خاموش رہو. یہ ابھی فوتگی بھی ہوئی ہے اور ایک میسج بھی ہے, تھوڑا سا اگر قریب ہو جائے حاجی صاحب تو اچھی رہے گی. اللہ کے رسول کی بات ہے اللہ کے لیے, تو اس میں اگر آواز بھی آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم حاجی صاحب کا جو بیٹا فوت ہوا ہے, یہ اس علاقے کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک میسج ہے. ہمارے گاؤں میں قبر پہ لکھا ہوا تھا کہ جیسے تو تھا ویسے میں تھا, اور ویسے تم ہو جاؤ گے جیسے میں ہو چکا ہوں. فکر نہ کریں, آپ نے بھی ادھر آنا ہے. لیکن آج ہم نے تو خوشی میں ویسے بھی اللہ کو نہیں ماننا ہے. ہم آئے شاید پھر سفید ٹوپی رکھے, شاید بھی کوئی نماز پڑھے, ورنہ خوشی آتی ہے. نہ اللہ وہ دن ہمیں کس کی پڑی تھی, پوپھی کو راضی کرو, ناراض رشتوں کو, چاچے کو راضی کرو, فلانے کو راضی کرو. وہ دن ہمیں مراسی کی پڑی ہوتی کہ مراسی ناراض نہ ہو جائے. اللہ بے شک ناراض ہو جائے. مزہ تب ہے کہ جب آپ کے اوپر خوشی کے انتہا ہو, مال کی انتہا ہو, طاقت کی انتہا ہو, جائیداد کی انتہا ہو, لیکن آپ کی اللہ کے ساتھ محبت کی انتہا ہو. مزہ تب ہے کہ جب خوشی میں اللہ کو یاد کرے. ہمیں تو ہر بندہ یاد کرتا ہے, لیکن ہم نے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کی تعریف, اللہ کی بڑائی کا صرف مولوی صاحب کو ٹیکہ دے دیا. جاوید بھائی کہ مولوی صاحب تو جان, کام جان, اللہ جان, کیونکہ میرے ذمہ کوئی نہیں. جیسے مولوی کو صرف فلاں نے بنایا, مجھے اور آپ کو نہیں بنایا. سب سے پہلے اچھا لباس میرا ہو, اچھی گاڑی میرے ہو, اچھا گھر میرا ہو, اور اچھی خوراک میری ہو. مولوی صرف تعریف کرے. ہر کلمہ وہ مسلمان کا فرض ہے جہاں پر بھی بیٹھے اللہ رسول کی بات کرے. میں اس دن ایک پروگرام میں تھا تو اس میں منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں بات کر رہا تھا. جاوید صاحب میں نے ایک منسٹر کی تعریف کر دی. جب تعریف کی ہے, جب اسٹیج سے اترا ہوں تو منسٹر میرے پاس چل کر آیا کہ بنگا صاحب میں آپ کا نمبر لے سکتا ہوں. میں نے دل میں سوچا اگر ایک انسان اپنی تعریف پر اتنا خوش ہوتا ہے, میرا اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات, تعریف تو اللہ کی ہونی چاہیے. کیا بات. تو آج اگر ہم غمی والے دن بھی اللہ کو یاد نہ کریں, سیاست کی بات کریں, بہت افسوس کی بات ہے. یہ تو ہمارے لیے ایک نصیحت ہے, مثال ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے. اب جانا کدھر ہے؟ جیسے ہم آئے ہیں اسی طرح ہم نے جانا بھی ہے. لیکن اس میں عقل مند شخص نہیں ہے جو اس دنیا میں آ کر بڑے بڑے بنگلے بنا دیے, بڑے بڑے گاڑیاں لی ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر فیض ہوا. اللہ کی قسم اس کو اللہ نے کامیاب نہیں قرار دیا. اللہ نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا, میرے نبی کے طریقے پر چلا, وہ غریب ہے, امیر ہے, فقیر ہے, جس شعبے سے بھی تعلق رکھ رہا ہے, لیکن اللہ کا حکم مان رہا ہے اور نبی کے طریقے پہ چل رہا ہے, قرآن پاک کو مان رہا ہے, یہ کامیاب اس کو کہا گیا. مال والے کو, عہدے والوں کو کبھی کامیاب نہیں کہا گیا. تو میرے بھائی اپنی اصلاح کرو. اب اصلاح کیا, آج میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ کا بیٹا مالدار بنے, عہدیدار بنے, جاگیردار بنے, کبھی خوشی مت مناؤ. اللہ کی قسم مسجد میں کھڑا ہو کر خوشی مت مناؤ. اگر آپ کا بیٹا دیندار بنے تو خوشی مناؤ. جیسے نے اپنے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی ڈگری تو دے دی ہے, لیکن اس کو دین نہیں دیا. ٹائی تو پہنا دی ہے, اس کو دین نہیں دیا. وہ ادھر بھی پریشان ہوگا, قبر بھی پریشان ہوگا. اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو جاؤ اولڈ ہاؤس, جو اولڈ ہاؤس ہے جس میں پرانے ماں باپ کو, بوڑھے کو جمع کرایا جاتا ہے, وہاں پر جاؤ. وہاں پر آپ کو مفتی کا باپ نہیں ملے گا, مولوی کا نہیں ملے گا, قاری کا نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو ان ڈگری والوں کا ملے گا, عہدیداروں کا ملے گا, مالداروں کا ملے گا. میں نے وزٹ کیا, ملک صاحب کس کی ماں ہوں؟ کہتا سیکرٹری کی ماں مجھے گھر سے نکالا ہوا ہے. کس کا باپ ہو؟ کمشنر کا باپ ہو, مجھے گھر سے نکالا ہوا ہے. کس کی ماں ہو؟ میرے بیٹے سارے امریکہ میں ڈاکٹر ہیں, مجھے دھوکہ سے یہاں پر داخل کیا ہوا ہے. تو پھر اولڈ ہاؤس کا چکر لگانا پڑے گا آپ کو. جو انسان ہے, یونیورسٹی ڈگری آپ کو انسان نہیں بناتے ہیں. میں تعلیم کی نفی نہیں کر رہا ہوں. بچے کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, پروفیسر بناؤ, پہلے اس کو انسان بناؤ, اس کو دین دو, تاکہ ماں کی قدر, باپ کی قدر, برادری کی قدر. یہ انسانیت آپ کو یونیورسٹی نہیں سکھا رہی ہے, یہ مسجد اور مدرسہ سکھا رہی ہے. آج ہم نے مولوی صاحب کو کون سا بچہ حوالے کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کون سی یونیورسٹی ہے جو یتیم بچے کو پڑھا رہی ہے؟ کبھی یونیورسٹی یتیم بچے کو داخلہ نہیں دیتی ہے. ہم اپنا نکارہ بچے ان مولوی صاحب کو حوالے کرتے ہیں. جو گھر میں نکارہ ہوتا ہے, جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس کو ہم اداروں کے حوالے کرتے ہیں. کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اچھی ڈپارٹمنٹ کو. بچہ میرا آفیسر بنے, لیکن جو نکارہ بچہ ہے, مولوی صاحب ذرا یہ تو پکڑ لے. مولوی کا کوئی کارخانہ نہیں چل رہا ہے, کوئی بزنس نہیں ہے, لیکن اللہ کی قسم کہتا ہے مجھے دے دو. پھر اس بچے کو ایسا انسان بنا لیتے ہیں کہ جب گھر میں آتا ہے تو معاشرے کے لیے, پوری علاقے کے لیے ایک بہترین مثال ہوتا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, اگر میری بات نہیں مانتے دیکھو, ایک کا بیٹا مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوا ہے, ایک کا یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہوا ہے. ماں آخری سانسیں لے رہی ہے, دنیا سے جانے کا وقت ہے,
جاوید بھائی اس جو یونیورسٹی سے آیا ہوا ہے کہ وہ امریکہ کا ویزا آیا ہوا ہے، گرین کارڈ آیا، جاؤ گے $1,00,000 تنخواہ ہے، وہ کہتا دے دے، وہ ماں کو اگنور کر کے امریکہ کی طرف جائے گا اور ماں کو چھوڑ کر جائے گا۔ ایک کا بچہ مدرسے سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، اس کو کہیں وہی امریکہ کا ویزا آیا ہوا ہے، $4,00,000 تنخواہ ہے، اس کو $1,00,000 کی آفر تھی، اس کو $4,00,000 کی آفر ہے۔ یہ کیا کہے گا؟ تمہارا ویزا میری جوتی کی نوک پر، میں ماں کی خدمت کروں گا، میں جنت کماؤں گا۔ یہ انسانیت، یہ تہذیب کون دے رہا ہے؟ یہ مسجد اور مدرسہ دے رہے ہیں۔ یہاں سے آپ کو آپ کا کامیابی ناکامی کا یہاں سے نکلتا ہے۔ بڑے بڑے آپ عہدے پر فائز ہو جائیں۔ اچھا میں مثال دیتا ہوں، مجھے وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے، آخری عہدہ ہے، لیکن موت سے ضرب دو نتیجہ صفر ہے۔ مجھے آرمی چیف بنا دیا جائے، آخری عہدہ آرمی چیف کا، لیکن موت سے ضرب دو نتیجہ صفر ہے۔ پوری اسٹیٹ بینک کے پیسے میرے نام پر کر دی جائیں، لیکن موت سے ضرب دو نتیجہ صفر ہے۔ پوری اسلام آباد کی زمین میرے نام پر کر دی جائیں، لیکن موت سے ضرب دو نتیجہ صفر ہے۔ جس چیز کا حاصل نہیں ہے، جس چیز کا نتیجہ صفر آ رہا ہے، تو پھر وہاں پر ہم کیوں سر مار رہے ہیں؟ آئیے آج کے بعد دعوت کرتے ہیں، یا اللہ تیرا حکم، تیرے نبی کا طریقہ، جہاں پر بھی بیٹھے گئے، جہاں رہیں، امریکہ میں رہیں، لندن میں رہیں، رواد کے بازار میں رہیں، لیکن اللہ کا حکم ساتھ لے کر چلیں گے، تو پھر آپ کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ یہ جو آج فوتگی ہوئی ہے، ہم اس لیے آئے ہیں، ان کے تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ اب تعزیت سے ہم ایک مثال لے کے جائیں کہ میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی جانا ہے، کسی نے رہنا نہیں ہے میرے بھائیو۔ کہتا سانس ہے تو چانس ہے، زندگی موقع بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے۔ موقع کیسے ہے؟ سانسیں چل رہی تو موقع ہے۔ دھوکے کیسے ہیں؟ یہ بڑے بڑے پروجیکٹ، یہ ڈی ایچ، یہ گلبرگ، یہ بحریہ، یہ سینٹ کورس، یہ برج خلیفہ، یہ دھوکہ ہے، کہیں آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اسی تو مولانا رومی اللہ فرماتے ہیں، جس کا سر سجدے میں ہے، دھیان دنیا کی طرف ہے، یہ دنیا دار ہے، جو بڑے بازار میں جا رہے ہیں، برج خلیفہ میں جا رہے ہیں، حسیناؤں میں جا رہے ہیں، لیکن سوچ اور دھیان اللہ کی طرف ہے۔ دیندار اس کو کہا گیا، دیندار اس کو نہیں کہا جس کے پاس مال اور گاڑی آئی ہے۔ تو یاد رکھ لو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گھر کے اندر میری کہتا سانس ہے تو چانس ہے۔ اگر سانس واپس نہیں ہے تو جاوید لاش ہے، ایم پی اے صاحب یہ بھی لاش ہے، عمران باجوہ، ٹرمپ، محمد بن سلیمان آسمونی یہ بھی لاش ہے۔ خدا کی قسم 8 گھنٹے سے زیادہ سٹے نہیں ملے گی۔ اگر 8 گھنٹے سے سٹے دیں گے، یا تو برف کی بندوبست کریں گے یا آپ کو سردخانے میں چھوڑ کر آئیں گے، کیونکہ بدبو چھوڑو گے۔ پھر 8 گھنٹے سے سٹے نہیں ملے گی، پھر آپ کی پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائے گا۔ جو ہی سانس واپس نہیں ہے، ایک چیز بلند ہوئے، وہی ابو فوت ہو گئے، بیٹا فوت ہوئے، بھائی فوت، ایک چیز کمزور ہو جائے گی، پھر پروجیکٹ تمہاری پر سٹارٹ ہو، جلدی کرو، کرسیاں لگاؤ، ٹینٹ لگاؤ، قبر کے لیے، کفن کے لیے اطلاع کرو۔ پھر 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گھر کے اندر میری ایم پی اے سیٹ سمیت وزیر اعظم سیٹ کتنی عزت ہے، کتنی پاور ہے۔ جو بیوی کرتی محبت کی دعوے، بیٹی کرتی ہے، سسٹر کرتی ہے، چاچی کرتی ہے، مامی کرتے ہیں، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ میری کیا پاور ہے۔ اللہ کی قسم، جس وقت آپ کو آخری صابن سے نہلایا جائے گا، اسی صابن کے ساتھ تمہاری بیوی منہ دھونے کو تیار نہیں ہے، بیٹی دھونے کو تیار نہیں ہے، سسٹر دھونے کو تیار نہیں ہے، کہتے یا پینک آؤ یا خادم کو دے آؤ۔ چاہیے وہ صابن کے اوپر تو قرآن اندازی ہونی چاہیے۔ کیوں جنازہ لیٹ ہوا، اندر مار کٹائی ہو رہی ہے، صابن کے اوپر فساد بنا ہوا ہے، لیکن اسی صابن کے ساتھ تمہارا اور میرا بیٹا منہ دھونے کو تیار نہیں ہے۔ پھر دیکھ لو، جن کے لیے تو جھوٹ بولتا تھا، جن کے لیے تم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا تھا، تو یہی ہماری ٹوٹل اوقات ہے آج کے بعد۔ بس بات ختم ہے۔ اچھا نہیں بس، اچھا بس ختم۔ تو لہٰذا عقل مند وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کرے، 5 وقت کا نمازی بنے۔ آج کے بعد اللہ اکبر ہو تو اپنے سارے کام چھوڑو، مسجد کی طرف آئیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، سارے کام۔ یہ دیکھتا رہے کہ رحمان کے بندے یا شیطان کے بندے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ جو رحمان کا بندہ ہوگا، اللہ اکبر کی آواز آئے گی، وہ مسجد میں جھکنے میں نظر آئے گا۔ جو شیطان کا بندہ ہوگا، آپ کو بازار میں اور میٹنگ اور بازار میں نظر آئے گا۔ تو خود محاسبہ کرو کہ آج کے بعد میں رحمان کا بندہ ہوں یا شیطان کا بندہ ہوں۔ خود محاسبہ کر لو۔ اگر ہیں اللہ اکبر کی آواز، مسجد میں مسئلہ ڈال کر جھکنا شروع کر دیا، اس لیے کہتے ہیں جھکنے والی کے لیے گنجائش ہے، باغی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پلدار درخت جھکتے ہیں، کانٹے دار درخت اکڑے ہوتے ہیں۔ پہاڑ کی پر سینہ تان کر چڑھو گے تو الٹی گر جاؤ گے، جھکو گے تو چھوٹی پار کر جاؤ گے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، یہ جو تبلیغ والے آتے ہیں، نہ ووٹ مانگتے ہیں، نہ چندہ مانگتے ہیں، نہ بندہ مانگتے ہیں، نہ نعمت مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ بندہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکلے کرو، یہ تھوڑی سی زندگی یہ انبیاء والا کام ہے۔ تو وہ آئیں تو ان کی مخالفت نہ کرے، کم سے کم ان کے ساتھ بیٹھو۔ یہ اللہ کی، یعنی سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، اپنا مال، اپنی جان۔ جب یہ دے رہے ہیں تو سوچ لو نا
اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کی قسم ہے صرف اللہ کو رضا نبی کا طریقہ ہے بس. اللہ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے بعد کہتا جو بندہ 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا دین کو منافق نہیں مرے گا. سبحان کیا اللہ، آسان بات ہے. سبحان اللہ. اور جو بندہ متواتر جمعے کے دن 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا اس دیر تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر بھی دیکھے. سبحان اللہ. کیا آسان سے فرمولیاں لیکن ہم نے چھوڑے ہوئے. ہماری نظریں ایوانوں کی طرف، بڑے بڑے جنرلوں کی طرح کہ ان سے تعلقات بن جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. میرے تعلقات اللہ سے بنا رہو. چمچے گیری کرو تو اللہ کی، ٹی سی کرو تو اللہ کی، نبی کی کرو، ان کے سامنے جھکو، انہیں کے سامنے عبادت کرو. یہی کامیابی ہے. بس راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.